دار چینی کے میجر فائدے کون سے ہیں؟ رطوبات کی زیادتی ہوگی اس کے لیے بڑی افیکٹو ہوگی. جیسے نزلہ زکام ہو گیا زبردست. اگر لکنت بچے جلدی بولنا شروع نہیں کرتے، اٹکتے ہیں تو بڑا زبردست. اگر کمزوری ہے، کریمپس کا پڑ جانا، اس کے لیے بہترین ہے. اس کے علاوہ اگر کھانسی نہیں رک رہی تو اس کے لیے بلغمی کھانسی کے لیے بہترین علاج ہے. اگر منہ سے بدبو آتی ہے اس کے لیے بڑی زبردست ہے. دار چینی کو پانی میں ہم مکس کر کے قہوہ بنا کے اگر پیتے ہیں تو اس سے ہمیں کون سے میجر فائدے ہوں گے؟ ایسا پیشنٹ اس کا کولیسٹرول کبھی نہیں بڑھے گا، اس کا لیور فیٹی نہیں ہوگا، HbA1c شوگر نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیشنٹ کی خون کی سرکولیشن بہتر رہے گی. ایسے پیشنٹ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا. ایسے پیشنٹ کو دار چینی کے ساتھ کچھ چیزوں کا بلینڈ بنا لیتے ہیں. سونف ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس منٹ پاؤڈر ہے اور اجزاء شامل کیا ہمیں لیمن گراس ہے. تو اس طرح کا بلینڈ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں. اس سے ہمارے جسم کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا موڈ اچھا رہے یا آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے، لیور فیٹی نہیں ہونے دیتا، HbA1c بڑھنے نہیں دیتا، شوگر نہیں ہونے دے گا، پٹھوں میں کھچاؤ نہیں ہونے دے گا، آپ کے جو جوائنٹ پین رہتی ہے وہ نہیں ہونے دے گا، کمر درد نہیں ہونے دے گا. کولیسٹرول کم کرنا ہو تو اس میں ہم دار چینی یا تیز پات کو استعمال کر کے کس طرح اپنا کولیسٹرول کنٹرول کر سکتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو دار چینی اور تیز پات کے ایسے فائدے بتائے جائیں گے جو آج تک آپ کو نہیں پتا. اس سے آپ کی بلغمی رطوبات ختم ہوں گی اور اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا، آپ کی باڈی ایکٹیو بھی ہوگی، آپ کی نظر کے لیے بھی بہت زبردست ہیں، آپ کے جوڑوں کے لیے بھی بہت زبردست ہیں، اور بھی اس کے بے تحاشا فائدے ہیں جو آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں پتہ چلیں گے. تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں تیز پات اور دار چینی پہ. تیز پات اور دار چینی میں ایسے کون سے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے اتنے زبردست ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. دار چینی جو ہے اس کا مزاج خشک گرم ہے. جب یہ خشک گرم ہوتی ہے تو یہ اعصابی نظام کے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے. جہاں پہ بھی رطوبات کی زیادتی ہوگی اس کے لیے بڑی افیکٹو ہوگی. جیسے نزلہ زکام ہو گیا زبردست. اگر لکنت بچے جلدی بولنا شروع نہیں کرتے، اٹکتے ہیں تو بڑا زبردست. اگر کمزوری ہے، کریمپس کا پڑ جانا، کڑول کا پڑ جانا، اس کے لیے بہترین ہے. اس کے علاوہ اگر کھانسی نہیں رک رہی تو اس کے لیے بلغمی کھانسی کے لیے بہترین علاج ہے. اگر منہ سے بدبو آتی ہے اس کے لیے بڑی زبردست ہے. تو اسی طرح تیز پات بھی بڑی بہترین چیز ہے. وہ بھی اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے، کمال کا رزلٹ ہے. اگر آپ کا گوشت نہیں گل رہا تو اگر اسے ڈال دیا جائے تو گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے. اس کے علاوہ سالن جو ہے اس میں ڈالنے سے اس کی خوشبو کی وجہ سے سالن ٹیسٹی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے انڈر آرم میں اسمیل آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی اس کا بڑا زبردست رزلٹ ہے. پھر معدے میں تیزابیت گیس یا لیور فیٹی ہو گیا، کولیسٹرول کو کم کرنا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کو آپ نے کم کرنا ہے تو بہترین ہے. اگر دل کے اندر بلاکیج آ گئی، وینس کے اندر بلاکیج آ گئی ہے تو اس کے لیے تیز پات بڑی بہترین چیز ہے. یعنی کہ اوورآل دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے کچن میں بڑی اہم ہیں. بہت ساری بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے میجر ایلیمنٹس ہیں کون سے؟ مطلب اس میں کون سے وائٹامنس ہیں، اس میں کون سے آئلز یوز ہوئے ہیں، اس میں کیا کیلشیم کی کیا پوٹینسی ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اتنے زیادہ نظام کو، اتنے سارے نظام کو ٹھیک کرتا ہے؟ اس میں یوجنگ آئل یہ دونوں میں پایا جاتا ہے، اور وٹامن کے جو ہے دار چینی میں ہوتا ہے. ویسے وٹامن اے، وٹامن سی دونوں میں پایا جاتا ہے. اسی طرح میگنیشیم ہے، ٹھیک ہے، پوٹاشیم ہے، اور اس کے علاوہ فولیٹ یہ بھی پایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ اوورآل دیکھا جائے تو انفلیمیشن کو ختم کرنے کے لیے اچھا ہے. آپ کا اگر فولک ایسڈ کم ہو رہا ہے اس کے لیے اچھا ہے. اور فولک ایسڈ ہر عورت میں آج کل فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے. بالکل، وہ مطلب یہاں سے شادی بعد میں ہوتی ہے اور پہلے کہنا شروع کر دیا جاتا ہے آپ فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ لازمی لینا سٹارٹ کریں. اور وہ دیکھیں وہ نا ایک کیمیکل ہے، اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے. اگر اس کی جگہ آپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ہڈیاں بھی کمزور نہیں ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فائدہ یہ کہ یہ انفلیمیشن نہیں ہونے دیتا، سوزش نہیں ہونے دیتا. ٹھیک ہے، جب سوزش بھی نہیں ہوگی اور آپ کے پٹھوں میں طاقت بھی آئے گی، پھر آئرن کی کمی پوری ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا، جب عورت خود فٹ ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ بھی فٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اور آپ کو پتا وٹامن سی کی کمی بھی بہت زیادہ ویکنس پیدا کرتی ہے. اگر آپ کے اندر میگنیشیم کی کمی ہو گئی ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے. پوٹاشیم اگر آپ کا کم ہو جائے تب بھی مسئلہ، اگر زیادہ ہو جائے تب بھی مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر اس کا استعمال کریں گے تو بیلنس میں رہے گا. تو اس لیے تھوڑا سا ان چیزوں کا اگر خیال کیا جائے، اس کا دونوں کا کچن میں، آپ کے کچن میں چیزیں پڑی ہیں، یہاں سے آپ نے استعمال کرنی ہے. تو اگر آپ ان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں گے تو اس سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں.
دار چینی کے اگر میں میجر تیز پات تو بہت کم لوگ ہیں جو تیز پات کے بارے میں سنتے ہیں جانتے ہیں. تیز پات کو زیادہ تر جتنا ہم لوگ عام لوگ جانتے ہیں ان کو یہی پتہ ہے کہ تیز پات کا رول صرف بریانی میں ہے. بریانی میں ہے. ٹھیک ہے کہ بریانی میں ڈلے گا تو اس سے ٹیسٹ اچھا ہوگا, ذائقہ اچھا ہوگا, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, لیکن تیز پات اور دار چینی کو ہم ذرا اب انڈیویجول اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے فائدہ ہو. تو مجھے یہ بتائیں کہ دار چینی کے میجر فائدے کون سے ہیں؟ دار چینی سے ہماری باڈی کے نظام کتنے حد تک ٹھیک ہوتے ہیں اور ہم عورتیں ہوں یا مرد ہوں ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اگر دار چینی کی بات کی جائے تو اتنی زبردست چیز ہے یہ ایک درخت کی چھال ہے. اور اگر اس میں بات کی جائے گول والی دار چینی کی تو وہ سری لنکن ہوتی ہے. اس کی خوشبو جو ہے بڑی تیز ہوتی ہے اور اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ آپ اسے دودھ میں ڈال لیں, آپ اسے سالن میں استعمال کر لیں, آپ اسے ویسے قہوہ بنا کے پی لیں, آپ اس کا پاؤڈر کر کے, اس کی خوشبو ہی بڑی زبردست ہوتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو اگر آپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی فارم میں, ایک تو آپ کا ویٹ نہیں بڑھنے دیتی, دوسرا ذائقہ اچھا ہے, نقصان دہ نہیں ہے. اگر میجر فوائد کی بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ شوگر, اس کے بعد کریمپس پڑنا, کڑول پڑنا, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نزلہ زکام سردی کی وجہ سے ہونا, تیسرے نمبر پہ ایسے افراد خاص کر کے بوڑھے یا بچے جن کو یورین بہت زیادہ آتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے بعد کمر درد کے لیے بڑی بہترین چیز مانی جاتی ہے. یہ اس کے میجر جو عام فوائد ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دوائیوں میں ڈلتی ہے, جیسے آپ کوئی بھی موٹاپے کی دوائی لے لیں, آپ موٹاپے کا کوئی قہوہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, فیٹی لیور کے لیے کوئی استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ باقی ادویات کے ساتھ شامل ہوتی ہے. کچھ ایسے افراد جن کا اعصابی کمزوری ہوتی ہے, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, دل کرتا بیٹھے رہیں, اٹھنے کو دل نہیں کرتا, صبح خاص کر کے رات کو سوئیں صبح اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا, تو ایسے افراد کے لیے بھی دار چینی جو ہے اس کا رول بہت زبردست ہے. تو یہ اس کے میجر فوائد ہیں جن میں اس کا بہت سارا کام ہے. اچھا, اب ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے بولا کمر درد کے لیے دار چینی بیسٹ ہے, کیسے وہ کیا ایسا نسخہ فالو کریں کہ ان کی کمر درد ختم ہو جائے؟ عورتوں کو زیادہ کمر درد کا ایشو رہتا ہے, مردوں کو بھی ہوتا ہے جو بائک پہ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا, کمر درد کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو اس کو دودھ لیں, اس کے اندر 1 یا 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ڈال دیں. اب اس کو پکائیں, پکانے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال کے نا وہ دودھ پینا ہے. رات کو یہ جو ہم عام چھہارے کہتے ہیں, چھہارے مل جاتے ہیں, اگر اس میں چھہارا گوند ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. چھہارے کی گوند لے کے نا وہ بھی بالکل چنے کے دانے کے برابر اس کے اندر ہی ڈال لی جائے, تو یہ کمال کا درد کی جو کمر کا درد ہے اس کا کمال کا رزلٹ ہے, اس کا بہترین نتائج ہے. اگر آپ کو چھہارا گوند نہیں ملتی تو پھر آپ چھہارے رات کو بھگو دیں دودھ گرم میں, صبح وہ چھہارے کھا لیں, ساتھ یہ دودھ پی لیں جس میں دار چینی اور ہلدی شامل ہے. ایسی خواتین جن کی کمر میں درد جاتی نہیں ہے, سالوں سے نہیں جا رہی, بہترین رزلٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے مرد حضرات جو بائک چلاتی ہیں, بیٹھنے کا کام زیادہ, ان کی کمر میں درد رہتی ہے, تو ان کے لیے بھی یہ کمال کی چیز ہے. اس سے پٹھوں میں طاقت بھی پیدا ہوگی, انرجی لیول ڈیولپ ہوگا. اگر موٹاپا زیادہ بڑھ چکا ہے تو اس کے لیے بھی دار چینی کا استعمال اور ہلدی کا استعمال جو ہے خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے. اس کی وجہ سے درد بھی ٹھیک ہوگی اور خون کی سرکولیشن بھی بہتر ہوگی. اچھا, ایک آپ نے بتایا کہ دار چینی ہمارے کھانسی نزلہ زکام کے لیے بھی بہت اچھی ہے, کیسے؟ اچھا, جتنے بھی نزلہ زکام کھانسی, خاص کر کے سانس کی تنگی, جیسے ہی بارشیں ہوں یا سردی کا موسم آئے تو بہت سارے لوگوں کو نزلہ زکام کھانسی بھی ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ سانس کی تنگی شروع ہو جاتی ہے. ایسے افراد کے لیے اتنا زبردست ہے نسخہ, لونگ لے لیں, دار چینی لے لیں اور جاوتری لے لیں. اب دار چینی لینی ہے 30 گرام, لونگ لینے ہیں 20 گرام اور جاوتری لینی ہے 10 گرام. اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, پاؤڈر کر کے 1 چٹکی شہد میں ملا کے, بچہ ہے تو اس کی خوراک 1 چٹکی سے بھی کم ہو, بڑا ہے تو 1 سے 2 چٹکی شہد میں ملا کے اگر چٹا دی جائے, فوری طور پہ نزلہ زکام, بلغمی کھانسی اور ساتھ سانس کی تنگی پہلی خوراک سے الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر بچے کو سردی لگ گئی ہے, نمونیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات سردیوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, گرمیوں میں بھی اگر بارش میں تھوڑی دیر نہا لیا جائے تو اس سے بھی سانس کی تنگی اور نمونیا ہو جاتا ہے, بلغم ریشہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے
اسی پاؤڈر میں تھوڑا سا کرنل ایل پاؤڈر ہوتا ہے وائٹ کلر کا، وہ تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے، اس کا چوتھائی حصہ، تو ایک چٹکی شہد میں ملا کے چٹانا ہے، فوری طور پہ اس کا رزلٹ ملے گا، سانس کی تنگی ختم ہو جائے گی، اگر بلغم ریشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، منہ سے تھوک کئی لوگوں کو بہت زیادہ آتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد تھوکتے رہتے ہیں، اس سے ایسے افراد کے لیے بہت اچھا ہے جنہیں تھوک بہت زیادہ آتا ہے، سلائیوا بہت زیادہ بنتا ہے، تو ان کے لیے بھی بڑی زبردست ہے، تو ایسے افراد اگر استعمال کریں گے تو ان کے نزلہ زکام کھانسی سانس کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ اگر کسی کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، وہ برش بھی کرتے ہیں لیکن اسمیل نہیں جاتی، ان کے لیے بھی دار چینی بہت اچھی ہے، کیسے وہ ایسا کیا کریں کہ ان کے منہ سے اسمیل آنا بند ہو جائے؟ سادہ سا اس کا بہترین علاج ہے دار چینی اور چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور اس کے بعد لونگ، یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی لے کے دو چٹکی، اب اس کو ثابت فارم میں لے کے نا اس کا قہوہ بنا کے پانی میں تھوڑا سا ابال کے نا رکھ لیں، اب روزانہ رات کو ایک کلی کر لیا کریں، اگر تو منہ میں جو ریشہ ہے، مسوڑوں میں سوزش ہے، ایسی وجہ سے ہے تو فوری طور پہ منہ کی اسمیل ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ کلی کرنے سے پہلے 1 کپ گرم پانی میں نمک اور پھٹکڑی تھوڑی سی ملا کے اس سے کلی کر کے اس کے بعد اس کی کلی کی جائے تو 100% رزلٹ ہے کہ فوری طور پہ یہ آپ کے منہ سے بدبو بھی ختم ہو جائے گی، دانت اور مسوڑے بھی طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر ہے سٹمک کی وجہ سے تو پھر کیا کریں گے، پھر اس میں دیکھیں گے اگر تو کانسٹیپیشن رہتی ہے، قبض رہتی ہے، سٹول صحیح نہیں آ رہا، تو پھر اس کے علاج کے لیے روغن ارینڈ، اس کا 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ ڈال کے پئیں گے تو اس سے کیا ہوگا، سٹمک والا ایشو بہتر ہو جائے گا، منہ سے اسمیل آنا ختم ہو جائے گی۔ اگر ساتھ یہ والا قہوہ بھی استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے، جس میں دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا، اجوائن، پودینہ اور تیز پتہ، اس کا قہوہ بنا کے اگر استعمال کیا جائے صبح و شام تو یہ سٹمک کے لیے بڑا زبردست ہے، آہستہ آہستہ سٹمک کو ٹھیک بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منہ سے اسمیل کو بھی ختم کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وزن کم میں دار چینی کا کیا رول ہے؟ اچھا، وزن کم میں چونکہ دار چینی جو ہے یہ بلغمی رطوبات کو ختم کرتی ہے، خشک کرتی، ایسے افراد جن کے اندر بلغم کی زیادتی ہے اس کی وجہ سے موٹاپا ہے، اگر وہ دار چینی کا قہوہ بنا کے استعمال کریں اور دار چینی کے اندر پودینہ، اجوائن اور ملٹھی کا استعمال کریں، پودینہ، اجوائن اور ملٹھی کا استعمال کریں، دار چینی کا 1 ٹکڑا ہو، 2-3 چٹکی پودینہ، 2-3 چٹکی اجوائن، اور اگر اس میں سونف بھی ڈالی جائے اور ملٹھی بھی ڈالی جائے تو کمال کا رزلٹ ہے، اس سے موٹاپا 1 مہینے کے اندر کوئی 5 سے 7 کلو وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میٹھا بالکل بند کر دیا جائے، چینی کا استعمال یا چینی سے بنی ہوئی ساری چیزیں بند کر دیں، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور چاول، اس کا استعمال کم کر دیا جائے تو 1 مہینے میں 5 سے 10 کلو ویٹ کم ہو جاتا ہے، اور ویکنس بھی نہیں ہوتی۔ ویکنس کیوں نہیں ہوتی کہ اس میں اسٹمک کے لیے بھی ہے اور ساتھ جسم کو تقویت دینے کے لیے دار چینی شامل ہے، اس کے علاوہ اجوائن شامل ہے جو کاسر ریا ہے، گیس کا اخراج کرے گی، آپ کے اسٹمک کو بالکل ٹھیک رکھے گی، پھر ملٹھی جو ہے انفلیمیشن کے لیے بہت اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لنگز کا بہترین علاج ہے، اور سونف جو ہے وہ کاسر ریا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتی ہے، تو یہ اگر کمبینیشن بنا کے استعمال کیا جائے گا تو اس سے موٹاپا بھی کنٹرول ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جسم میں طاقت بھی آئے گی۔ اچھا، اور مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ اس سے ہمارے دار چینی سے ہمارے جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ایکٹیو بوسٹر کے طور پر دار چینی کام کرتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے کرتی ہے؟ بہت سارے لوگ صبح میں اٹھتے ہیں، تھکاوٹ فیل کرتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، زبردستی خود کو ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اچھا، اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہے شام کو بھاگ کے کام کریں گے، پورا دن چلاتے رہے، جب وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر جتنا مرضی کروا لے، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھیں گے یا رات کو سوئیں گے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا، ان کا خون گاڑا ہے، ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ان کے اندر بلغمی رطوبات کی زیادہ پیدائش ہو رہی ہے۔ اب ایسے افراد جیسے ہی بیٹھیں گے، جیسے ہی خون جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے، خون کی سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، جب آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں خون کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے، بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیل نہیں ہوتا، اور ایسے افراد رات کو بے شک اسے 2 بجے تک کام کروا لے، لیکن صبح جب سوئیں گے صبح اٹھنے کو دل نہیں کرے گا، کام جانے کو دل نہیں کرے گا، تو پھر بڑی ہمت سے، بڑی مجبوری میں اٹھ کے جاتے ہیں۔ ایسے افراد اگر دار چینی پاؤڈر کر کے رکھ لیں
گول والی دار چینی لیں, اس کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں, 1 چٹکی صبح, 1 دوپہر, 1 شام. جو آفس والے افراد ہیں دوپہر کو نہیں ہوتے تو 1 چٹکی صبح 1 شام ویسے ہی پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ صبح بھاگ کے اٹھیں گے, نماز بھی نہیں رہے گی, اور صبح ہی ایکٹیو اٹھیں گے اور پورا دن ایکٹیو کام کریں گے. اس سے کیا ہوگا, اعصابی کمزوری بھی ٹھیک ہوگی, خون کی سرکولیشن بھی بہتر ہوگی, کولیسٹرول جو بڑھ رہا تھا وہ بھی نارمل آنا شروع ہوگا, اگر HbA1c بڑھ رہا ہے تو وہ بھی نارمل پوزیشن پہ آ جائے گا. تو اس لیے اس کا اگر پاؤڈر استعمال کیا جائے تو بہترین نتائج کا حامل ہے ایسے افراد کے لیے جو صبح اٹھتے نہیں ہیں جلدی. دار چینی سب کھا سکتے ہیں؟ جی دار چینی سب کھا سکتے ہیں, لیکن ایسے افراد جن کے اندر خشکی بہت زیادہ, کانسٹیپیشن, قبض بہت رہتی ہے, پائلز ہے یا ہیپاٹائٹس C ہے, تو ایسے افراد کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یا خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, الرجی, خارش طرح کی الرجی ہے, دانے بن جاتے ہیں, تو ایسے افراد کو کم استعمال کرنی چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دار چینی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول کرتی ہے, اس سے شوگر کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے لیکن غذائی طور پر, ٹھیک ہے. جی اور دار چینی کھانے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے میٹھی چیزوں کی طلب بھی تھوڑی کم ہوتی ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل, یہ بات جو ہے حقیقت پہ مبنی ہے. میں نے شروع میں آپ کو مزاج بتایا تھا, اس کا ہے خشک گرم. اب ایسے افراد جن کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ شوگر زیادہ تر ایسے افراد کو ہوتی ہے جن کے اندر بلغمی مزاج ان کا ہوتا ہے اور سردی زیادہ ہوتی ہے. اور اکثر آپ دیکھیں شوگر والا جو پیشنٹ ہے اس کو جو یورن آتا ہے بالکل وائٹ کلر میں پانی کی طرح ہوتا ہے. پانی کی طرح ہوتا ہے. اب ایسا پیشنٹ جو اس کے اندر بلغمی زیادتی ہے, اعصابی کمزوری ہے, تو یہ اس کو سک کرے گی, خشک کرے گی. اب بلغمی مزاج والے کے لیے اتنا اچھا کام کرتی ہے, جیسے آپ مثال لے لیں, ایک رسی ڈھیلی ہے تو آپ اس کو ٹائٹ کر کے باندھ دیں, تو وہ بالکل آپ اس کے اوپر کپڑے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کام کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتی. تو ایسے ہی یہ بالکل ٹائٹنس پیدا کرتی ہے, پٹھوں میں طاقت پیدا کر کے شوگر کے لیے, کیونکہ وہ اس کو یورین بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ اعصابی کمزوری ہو چکی ہے. تو یہ جب دار چینی استعمال کریں گے قہوے کی شکل میں یا اس کا پاؤڈر کر کے, یا میں تو کہتا ہوں تو اس کا کیپسول بھر لیں, صرف دار چینی پاؤڈر کر کے اس کا کیپسول بھر لیں, صبح شام 1 کیپسول کھلانا شروع کر دیں, شوگر آپ کی بالکل نارمل پہ آ جائے گی کچھ ہی عرصے میں. ٹھیک ہو جائے جی, گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد جن کے اندر کمزوری بہت, اب کمزوری جب ہوتی ہے تو یورین بار بار آتا ہے, تو اس سے جو بار بار یورین آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی, آپ نے نوٹ کیا کہ جب اس انسان کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے نا, موٹا ہو رہا ہوتا ہے, اسے کریونگ اور بڑھ زیادہ ہو جاتی ہے, وہ مطلب اس کا ہر چیز کھانے کو دل کرتا ہے کہ یہ بھی کھا لوں, وہ اور خاص کر کے میٹھا کھانے کو بہت دل کرتا ہے. اب میٹھے کی جو کریونگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دار چینی کمال کا رزلٹ ہے, کیونکہ اس کا مزاج خشک گرم ہے, تو یہ کریونگ ایٹومیٹکلی ختم کرے گا, کیونکہ اس کے بلغمی مزاج کو کم کر دینا ہے, کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ کو بھی نارمل پہ لے کے آنا ہے. پلس ایسے افراد جن کا دل کمزور ہے, فیصلہ کرنے کی قوت کم ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتے ہیں, کوئی چھوٹی سی کوئی مسئلہ بن گیا غمگین ہو جائیں گے, خود سے رونا شروع کر دیں گے بیٹھے بیٹھے چھوٹی چھوٹی بات پہ, ایسے افراد کے لیے بھی دار چینی کمال کا رزلٹ رکھتی ہے. اگر وہ دار چینی کا 1 چٹکی پاؤڈر کھا لیں یا اس کا قہوہ بنا کے پی لیں تو فوری طور پہ ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی, اور چند دنوں میں وہ جو ہر ٹائم ڈر لگا رہتا تھا کچھ ہو نہ جائے, خوف والی کیفیت, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یورین جو ہے وہ بار بار پاس کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی نسخہ بھی ہے جو وہ فالو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہے. اگر یورین بار بار آ رہا ہو تو اس میں صرف دار چینی اور اجوائن اس کا پاؤڈر کر کے رکھ لیں, 1 چٹکی ہر کھانے کے بعد دے دیا جائے, تو ایسے بچے جو اوپر یورین کرتے ہیں یا ایسے بڑے افراد جو یورین کرنے کے بعد بھی یورین کے قطرے آتے ہیں یا ہر تھوڑی دیر کے بعد یورین آ جاتا ہے, پروسٹیٹ نہ بڑا ہو, تو پھر یہ بہترین جو ہے رزلٹ ہے اس کا, اسے استعمال کریں گے تو 1 ہی ہفتے میں رزلٹ مل جائے گا, خاص کر کے ایسے بچے جو بیڈ کے اوپر یورین کرتے ہیں ان کے لیے. ہماری آنکھوں کے لیے دار چینی اچھی ہے؟ آنکھوں کے لیے دار چینی بڑا ہی کمال اس کا رزلٹ ہے. اگر اس کا آئل لے کے وہ 5 قطرے دودھ میں ملا کے ڈیلی استعمال کیے جائیں تو آنکھوں کے لیے کمال کا رزلٹ ہے اس کا. مطلب آنکھوں کو کیا فائدہ ہوگا دار چینی کے آئل سے؟ اچھا, جب عصبیت بڑھتی ہے تو انسان کی طبیعت شوگر کی طرف جاتی ہے, پٹھے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس سے سب سے پہلے شوگر افیکٹ کرتی ہے آنکھوں کو. تو اگر اس کا آئل استعمال کیا جائے گا
یا سفوف استعمال کیا جائے تو اس سے کیا ہوگا، اعصابیت پیدا ہی نہیں ہوگی، بلغمی رطوبات کم پیدا ہوں گے جتنی چاہیے باڈی کو، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی نظر بالکل ٹھیک رہے گی، اگر کمزور بھی ہے تو ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے حکیم صاحب آپ نے بتایا ہے کہ دار چینی ہماری آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہے، دار چینی سے ہم ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اور بھی بے تحاشا فائدے مجھے آپ نے بتایا، تو مجھے یہ بتائیں کہ دار چینی کو پانی میں ہم مکس کر کے قہوہ بنا کے اگر پیتے ہیں تو اس سے ہمیں کون سے میجر فائدے ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ایسے افراد جن کو کڑول پڑ جاتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں کڑل کہتے ہیں، کریمپس پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے اس کا بڑا کمال کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا قہوہ استعمال کرتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے بڑا زبردست رزلٹ ہے۔ اس میں تھوڑا سا شہد ایڈ کر لیا جائے یا گڑ ایڈ کر لیا جائے۔ اس کے بعد ایسے افراد جن کو یورین بہت زیادہ آتا ہے، ان کے لیے بھی اس کا قہوہ بڑا کمال کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر نکاہت بہت زیادہ ہے، آپ سستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائیں، تو آپ دار چینی کا قہوہ پئیں، فوری طور پہ آپ کو ایکٹیو کرتا ہے۔ اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے اگر اسی دار چینی میں تھوڑا سا کلونجی ایڈ کر لی جائے اور اناب ایڈ کر لیے جائے، 3 عدد اناب ہو اور 2 چٹکی کلونجی ہو اور ایک ٹکڑا 1 سے 2 انچ کا دار چینی کا ہو، تو یہ دل کی تقویت کے لیے بھی بڑا کمال کا رزلٹ ہے اس کا۔ دار چینی کی بھی الگ الگ کوئی قسم ہے کہ ایک ہی طرح کی ملتی ہے؟ یہ 2 طرح کی ملتی ہے، ایک تو سری لنکن ہوتی ہے گول، اس کا رزلٹ زیادہ ہے۔ ایک عام چھلکوں کی صورت میں جو ہمیں اکثر مارکیٹ میں مل جاتی ہے تو وہ بھی ملتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے، لیکن اس کا رزلٹ کم ہے۔ اور یہ دار چینی جب بھی لینی ہو، عام پنسار سٹور کی بجائے، عام کسی جنرل سٹور کی بجائے پنسار سٹور سے لی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ زیادہ اچھی کوالٹی میں مل جاتی ہے۔ اور زیادہ پریفر یہ کرنا چاہیے کہ سری لنکن لے لیں؟ ہاں جی، وہ گول والی اس کا رزلٹ زیادہ ہے۔ اچھا، تیز پات کی بات کر رہے تھے ہم، تیز پات ہمارے جسم کے کس کس آرگن کے لیے اچھی ہے؟ تیز پات چونکہ اس کا مزاج ہے گرم اور خشک، تو گرم خشک جتنے بھی ادویات ہیں، آپ کے اگر جسم میں کہیں بھی بلغمی رطوبات یا سوداویت کس جگہ پہ رک رہی ہیں، ان کا اخراج کرنے کے لیے بہترین ہے، یہ اس کو پکا کے خارج کرتی ہیں۔ اب ایسی چیزیں جو گرم خشک ہوتی ہیں، یہ معدے میں تیزابیت کے لیے اچھی ہیں، گیس کے لیے اچھی ہیں، قاصر ریاج ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کا کولیسٹرول بڑا ہو کسی پیشنٹ کا تو اس کے لیے بڑا اچھا ہے، کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے اچھا ہے۔ پھر اگر آپ کا جسم فربا ہو رہا ہے تو اس کا رزلٹ بڑا کمال کا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ ایسا جو بھی ضروری ایکسٹرا کولیسٹرول ہے اس کو باہر نکالنا اور خون کی سرکولیشن کو بہتر کرنا۔ جب آپ کے خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی تو ایٹومیٹکلی آپ کے جو جوائنٹ ہیں وہ بھی صحیح ورک کرنا شروع کر دیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیں، کولیسٹرول کے لیے بھی نسخہ بتائیں کہ اچھا، کولیسٹرول کم کرنا ہو تو اس میں ہم دار چینی یا تیز پات کو استعمال کر کے کس طرح اپنا کولیسٹرول کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تیز پتہ جو ہے اس کے 3 پتے لے لیں، اس کے بعد اس میں اجوائن 2 چٹکی لے لیں اور پودینہ 2 چٹکی لے لیں، اس کے بعد اس میں سونف 2 چٹکی لے لیں، اور اس کے بعد اس میں سبز الائچی اور ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا اور 1 عدد سبز الائچی۔ یہ اتنا زبردست ہے کہ ایک تو یہ یورک ایسڈ کا علاج ہے، آپ کے جتنے مرضی درد ہو رہی ہے جوائنٹ کے اندر سوج چکے ہیں فوری طور پر ریلیف دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیور فیٹی ہے اس میں اگر تیز پتہ 3 عدد اور اجوائن 2 چٹکی اور اس کے بعد سونف 2 چٹکی اور پودینہ 3 چٹکی، اور اس میں اگر ادرک بھی ملا لیا جائے تو بہت اچھا، صرف سبز الائچی نکالنی ہے، تو یہ جو لیور فیٹی ہے، کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ اور لیور فیٹی اکثر دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی میٹھا کھا لیا یا ٹھنڈا پانی پی لیا، پھر واک ہم کرتے نہیں ہیں، فزیکلی ایکٹیویٹی ہے نہیں، تو قہوہ جات میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے اتنے اچھے ہیں، اور قہوہ جات جو ہے ان کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ آپ کھانے کے بعد اگر 1 کپ قہوہ تھوڑی دیر بعد پی لیا جائے بغیر چینی کے، تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ قہوے میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ خون میں شامل ہو کے بہت جلدی رزلٹ دیتا ہے فوری طور پہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کرتا ہے، اگر کھانے کے آپ 1 گھنٹے کے بعد قہوہ سپ لے لے کے مزے سے پیتے ہیں تو اس کا فائدہ، آپ کا کولیسٹرول، ایسا پیشنٹ اس کا کولیسٹرول کبھی نہیں بڑھے گا، اس کا لیور فیٹی نہیں ہوگا، HbA1c شوگر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیشنٹ کی خون کی سرکولیشن بہتر رہے گی،
ایسے پیشنٹ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل رہے گا, ایسے پیشنٹ کو پائلز بواسیر نہیں لگے گی, کیونکہ اب وہ فزیکلی ایکٹیویٹی تو اتنی کر نہیں رہا, تو کم از کم ایسی چیز کا ہی استعمال کر لے جس سے خون کی سرکولیشن بہتر رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر واک ایکسرسائز کر رہے تو پھر تو یقین کریں یہ کہوا اس کے لیے سونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم آڈینس کو یہ ساتھ ساتھ بتا بھی دیتے ہیں کہ ابھی بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے بھی قہوہ دار چینی والا ہی انجوائے کر رہے ہیں, لیکن یہ خالی دار چینی نہیں ہے, دار چینی کے علاوہ بھی اس میں کچھ اجزاء شامل ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب دار چینی کے ساتھ کچھ چیزوں کا بلینڈ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے یہ بھی بلینڈ بنا ہوا ہے جس میں ہم نے دار چینی ہے, سونف ہے, اس کے علاوہ ہمیں پاس منٹ پاؤڈر ہے, اس کے علاوہ بھی ہم نے اس میں اور اجزاء شامل کیا ہوئے, لیمن گراس ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اس طرح کا بلینڈ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں اس سے ہمارے جسم کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وزن تو کم ہوتا ہی ہے, اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا, اس میں نا میں بلکہ چاہوں گا کہ ہمیں قہوہ جات کو پروموٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, ہم نے چائے پی پی کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے. پہلے تو ہم چائے پتی کی مد میں اربوں روپیہ ہمارے ملک سے باہر جاتا ہے. اب اس میں ہوا کہ آپ دیکھیں, اگر آپ یورپ کنٹری میں جائیں وہاں پہ لوگ چائے نہیں پیتے تھے, نہیں پیتے. اب ہمارے جتنے ایشین ممالک نا وہاں پہ چائے کو لگایا گیا ہے. آپ کو شاید اس کی ہسٹری کا پتہ ہے کہ نہیں پتا, کہ پہلے یہ سب سے پہلے یہ کافی سال پہلے ہم جب چائے ورڈ بھی تو غلط کہتے ہیں نا, چائے ایکچولی دودھ والی ہوتی بھی نہیں ہے. یہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دودھ والی چائے کیسے سٹارٹ ہوئی. ہمارا تو جو ثقافت تھی وہ تو لسی تھی, ستو تھے, دودھ تھا, ٹھیک ہے, یہ قہوہ جات تھے. تو اسے ہمیں ٹرانسفر کیا گیا ہے. ٹرانسفر کیسے کیا گیا کہ پہلے یہ جو آپ کے لاہور اسٹیشن ہے, جو ٹرین کے اسٹیشن ہے, ان کے اوپر فری چائے دی گئی, سٹال لگے, کچھ عرصہ چائے فری دی گئی. لوگ اس کے عادی نہیں تھے, پیتے ہی نہیں تھے, ٹیسٹ بنا دیا, ٹیسٹ بڈ ڈیولپ کر کیا گیا. جب یہ شروع ہو گیا پھر دوسرے شہروں میں پہنچایا گیا. جب چائے دیکھا کہ اب ڈیمانڈ, اب لوگ کہتے ہیں چائے پینی ہے, تب اس کو پھر انہوں نے پرائز رکھ دی. پھر پیسہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ اربوں روپے کی چائے ہم پیتے ہیں. اب چائے ایسی خطرناک ایک مرض لگ چکی ہے. اب چائے کے نقصانات تھوڑے سے, کیونکہ کہوے کہ یہاں پہ فادیت بتانی کہ لوگوں کی صحت کیسے ہم محفوظ کر سکتے ہیں. اب جنہوں نے چائے پہ ہمیں لگایا وہ خود چائے نہیں پیتے, اس کا مطلب ہے کہ چائے اچھی نہیں ہے صحت کے لیے. اور جو بھی چیز ہے نا, کوئی بھی چیز ہے, آپ قہوہ روزانہ پینا شروع کر دیں گے نا تو آپ اس کی عادی بن جائیں گے. جب آپ یہ نہیں پیئیں گے نا تو آپ کو بڑا عجیب سا فیل ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی کو یہ عادت ہو گئی نا, نہ مل رہا ہو تو خوشبو یاد آ رہی ہوتی ہے, وہ خوشبو مسنگ ہے ابھی تک. اب اسی طرح چائے کا ہوا, اب چائے کو ہم اگر چھوڑتے ہیں تو کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو چائے کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے انزائٹی, ڈپریشن, خوف, ٹینشن پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غصہ, چڑچڑا پن, ضد پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیور فیٹی کرتی ہے. اور لیور کے ساتھ ساتھ جوائنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے, جب ڈرائینس اتنی زیادہ کیفین لیں گے تو ڈرائی ہو کے کیا ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, موہروں کے اندر گیپ آ جاتا ہے, آپ کے جو گھٹنے کے اندر فلوئڈ جو ہوتا ہے, گریز جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پھر چائے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں خشک رہنا شروع ہوتی ہیں, بال بڑی جلدی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈرائینس ہے نا, کانسٹیپیشن پیدا کرتی ہے, پائلز کا مرض پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیپاٹائٹس سی میں بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ اختلاف کریں گے کہ لو جی ہمارے بڑے بھی چائے پیتے تھے. اگر وہ چائے پیتے تھے ان کی فزیکلی ایکٹیویٹی کتنی تھی؟ میری ماما کو چائے بڑی پسند ہے, انہوں نے تو سارے بچوں کو بھی لگایا ہوا ہے. میں بڑی لیٹ لگی تھی, میں نہیں اتنی چائے لور تھی, تو مجھے کہتی تھی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, جب کوئی بیماری ہوتی تھی چائے پی لو. میں کہتی تھوڑی ہر مرضی اب اس میں بھی چائے ہے, میں نے نہیں پینی. اب اگر ہم بڑوں کی بات کریں نا, اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں, وہ لوگ چائے پیتے تھے لیکن وہ لسی بھی پیتے تھے, ستو بھی پیتے تھے. ہر سال میں سال میں 2 دفعہ پنجیری بنا کھاتے تھے, السی کی پنیاں کھاتے تھے, دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے. پھر فزیکلی ایکٹیویٹی کیا تھی, کوئی بھی کام کرنے جانا تو پیدل کرنا ہے, اور گھر میں بھی زیادہ تر کام خود سے کرنے, ٹھیک ہے. آج تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں گاؤں میں, وہ جھاڑو پورے گھر میں دینا, پوچھا لگانا. مقصد کہنے کا یہ کہ اگر چائے آپ پیتے ہیں تو فزیکلی ایکٹیویٹی آپ کی بہت اچھی ہے تو پھر آپ پی لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ بھی روٹین نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اب اگر اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اور اپنا کروڑوں روپیہ بچانا چاہتے ہیں, یقین کریں بعض اوقات پیشنٹ آتے ہیں, ان کے حالات اتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, تو پھر ہم جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہم اگر کہہ دیں نا آپ چائے نہ پئیں, نہیں جی چائے نہیں پیتا تو میرے سر میں درد شروع ہوتی. اب دن میں 2 کپ چائے کی پینی ہے, اور 1 کپ چائے کا 50 روپے سے کم نہیں بنتا. اب 100 روپیہ ڈیلی کا, وہ یہ 3000 روپیہ مہینہ, اور سالانہ 36,000 روپیہ عام آدمی
چائے پی رہا ہے جی 36,000 روپے کی, تو یہ کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اگر اپنے پیسے بھی بچانا چاہتے ہیں, صحت بھی بچانا چاہتے ہیں, تو خدارا یہ جو ہے نا اس طرح پیسے کا ضیاع بند کریں. اس کی جگہ پہ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے شروع میں بات کی تھی قہوہ کی کہ اس کے فائدے کیا ہیں, جس میں اتنی ساری چیزیں آپ نے بولی, جیسے منٹ بھی ہے, لیمن گراس بھی ہے, یا ملٹھی کا ہم قہوہ پیتے ہیں, اسی طرح ہم اس میں دار چینی اس میں ڈال لیتے ہیں یا سونف ڈال لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں تقریباً کچن کی ہیں, ایک آدھی چیز آپ باہر سے لے لیتے ہیں. اگر اس طرح کے ہم مکس کر کے کو بلینڈ کر کے یہ رکھ لیتے ہیں پتی کی جگہ پہ, تو اگر ہم اس کا قہوہ بنا کے, اور قہوہ بنانے کا طریقہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوا ہے, قہوہ جب بھی بنائے, لوگ قہوہ جات سے کیوں متنفر ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ جو بھی پکا لیتے ہیں اور کڑوا کر لیتے ہیں, اتنا پکاتے ہیں ایک تو رنگ کالا ہو جاتا ہے اور کڑوا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اتنا کڑوا قہوہ نہیں پیا جاتا. تو میں اکثر اپنے پیشنٹ کو بھی سمجھاتا ہوں, یہاں سننے والوں کو بھی سمجھاؤں گا, قہوہ جب بھی بنانا ہو اس کا طریقہ ہوتا ہے پانی ابلنے دیں, جب ابلنا شروع ہو جائے چولہا بند, پھر آپ اگر بلینڈ کیا ہوا تو آپ نے ½ ٹی اسپون اس میں ڈالیں, اگر چھوٹا چمچ ہے تو پورا ڈال لیں, یا اگر آپ کے پاس ثابت چیزیں ہیں تو ان کو آپ تھوڑا تھوڑا ڈال لیں. اب ڈالنے کے بعد آپ دم دیں, اوپر کوئی اسے بند کر دیں, ڈھک دیں, اس کے بعد نیچے سے آنچ بند کر دیں. اب 5 منٹ اسے پڑا رہنے دیں. 5 منٹ کے بعد آپ اتاریں گے, اس کا کلر, اس کی خوشبو. اچھا قہوہ جب پیتے ہیں نا, اس کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ پہلے نا ہلکا سا اس کی خوشبو بھی لیں. ایک تو اس کی خوشبو آپ کا اس کا دل کرے گا پینے کو, اس کے بعد آپ قہوہ سپ لے کے پئیں. اب قہوہ جات کے فائدے کیا ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا موڈ اچھا رہے, یا آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے, لیور فیٹی نہیں ہونے دیتا, HbA1c بڑھنے نہیں دیتا, شوگر نہیں ہونے دے گا, پٹھوں میں کھچاؤ نہیں ہونے دے گا, آپ کے جو جوائنٹ پین رہتی ہے وہ نہیں ہونے دے گا, کمر درد نہیں ہونے دے گا. پھر اس کے بعد آپ کی کہتے ہیں نا موٹاپا کنٹرول, کوئی دوائیاں کھائیں, آپ دوائی کوئی بھی کھائیں گے اس سے جہاں پہ آپ کا موٹاپا کم ہوگا ویکنس بھی آئے گی. قہوہ جات میں یہ کمال ہے کہ آپ کا ویٹ بھی ایسا ایسا کم ہوگا, ویکنس نہیں آئے گی, بلکہ یہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے, انرجی لیول ڈیولپ کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ کبھی قہوہ پی کے دیکھیں جس میں دار چینی ایڈ ہو, آپ سو رہے ہیں, آپ کا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا, آپ ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے, اب پتہ بھی کام زیادہ ہے تو کرنا بھی ضروری ہے, آپ 1 کپ قہوہ بنا کے پئیں, فوری طور پہ آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام بھی کریں, یا آپ نے کہیں جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں, آپ جانے سے پہلے قہوہ پئیں, آپ ایکٹیو رہیں گے, ڈرائیونگ اچھی کریں گے. یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ کہ قہوہ جات, پھر میں اکثر کہتا ہوں آپ کے جسم میں درد ہو رہی ہے, آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں, ایک طرف آپ پین کلر لیں, ایک طرف آپ صرف لونگ اور دار چینی کا قہوہ پی لیں, 2-3 لونگ ہو, 2 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ہو, درد چلا جائے گا. اتنا تیز رزلٹ ہے کہ آپ جو پین کلر کھائیے آپ اس کو بھول جائیں گے. یہ پئیں, فوری طور پہ آپ کے جسم میں جو درد ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح میں نے پہلے بھی قہوہ بتایا تھا کہ اکثر آپ ایسا پیشنٹ ہوتا ہے رات کو اس نے کھانا شنا اچھی طرح کھایا, اور مٹن بھی چکن بھی جو ملا کھا گیا, بریانی شریانی کھا گیا, صبح اٹھا تو اس کے ہاتھ سویل ہے, ہاتھ مٹھی بند نہیں ہو رہی, سویلنگ ہے. یہ والا قہوہ پئیں فوری طور پہ. میں کہتا ہوتا ہوں کپ ختم ہونے سے پہلے آپ کی جو سوزش ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ باڈی کی انفلیمیشن بھی ختم. اس کے لیے کیا کرنا ہے, فوری طور پہ آپ ایک تو سونف, سبزی الائچی اور ادرک اس کا قہوہ پی لیں, یا پھر پودینہ, اجوائن, سونف اور سبزی الائچی کا قہوہ پی لیں. بالکل فوری طور پہ اس کا رزلٹ ملے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں نا قہوہ فوراً اثر نہیں کرتا, ایک یہ نسخہ گھر میں آزما کے دیکھیں. آپ کو ایسا پیشنٹ جس کو الٹی اور موشن لگے ہوئے ہیں, ڈائریا ہو گیا, اب اسے ہیضہ ہو گیا, الٹی اور موشن لگے ہیں, صرف لونگ اور دار چینی اس کا قہوہ بنائیں, اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑے, اسے آپ نے 4-5 چمچ پلائیں, دیکھیں ودن 5 منٹ, 2 سے 5 منٹ الٹی بھی ختم, موشن بھی ختم. اور جسم کے اندر اگر وہ گر رہا تھا, نکاہت ہے, یعنی کہ کتنا فاسٹ رزلٹ ہے کہ آپ نے پیا 2 سے 5 منٹ کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یعنی کہ قہوہ جات کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ قہوہ جات فوری طور پر رزلٹ دیتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ نے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا کہ آپ دار چینی سے کیسے اپنے جسمانی سارے نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بناتی ہوں, اور اس چینل پہ ہم ٹاپ ڈاکٹرز اور فٹنس ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کے سارے ہیلتھ
سے ریلیٹڈ ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے باقی سب کا بھی فائدہ ہو سکے۔